اب یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، فضیلتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، شانوں اور رفعتوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے فضائل اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کثرت کے ساتھ بیان کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 28 یا 29ویں رات آتی، رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کا استقبالیہ جلسہ کیا کرتے تھے، اور ماتے اس جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہی ترغیب دیتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے سے غافل نہ رہنا، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا شانوں اور شوقوں اور رفتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ کے خزانوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 1 کو یا 2 کو یا 3 4 کو جلسہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ شعبان کی آخری تاریخ 28 یا 29ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ کر کے نا اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے سے کبھی غافل نہ رہنا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر نفل پڑھے گا تو اللہ اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو فرض پڑھے گا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا مہینہ افضل ہے، یہ کتنا مہینہ اعلیٰ ہے، یہ کتنا بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر نفل پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے بھی اللہ فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس مہینے کی میں آپ کو کیا کیا فضیلت بتاؤں، جس مہینے کی ایک رات کے بارے میں اللہ نے پوری سورہ نازل فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے نا، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، قدر والی رات، جس کے اندر اللہ کریم نے اپنا پاک و مقدس کلام نازل کیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے حضرت سیدنا جبریل امین زمین پر اترتے ہیں۔ اور آگے کی پوری طویل صورت ہے، اور آگے فرمایا کہ سلام، اور اس رات فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے سلام بھیجا کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات کے بارے میں اللہ نے پوری سورہ نازل کی۔ اور میں نے جو آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ فرمایا ھدی للناس وبینات، فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر جو قرآن نازل کیا گیا ہے نا، فرمایا وہ ہدایت والا قرآن ہے۔ وبینات، فرمایا کہ اس کے اندر روشن اور واضح بیانات موجود ہیں، روشن اور واضح باتیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ من الہدی والفرقان، فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پاک اور مقدس کلام نازل کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، قرآن کا نزول جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آیا تھا، وہ بیک وقت ایک ہی وقت آیا تھا جو لیلۃ القدر کی رات آیا تھا۔ پھر آسمانی دنیا سے یہاں زمین پر جو قرآن آیا تھا تو وہ 23 سال کے عرصے میں آیا تھا۔ یعنی وہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب کسی صورت کی ضرورت ہوتی تو حضرت سیدنا جبریل امین وہ صورت لے کر آتے، جب کسی آیت کی ضرورت ہوتی وہ آیت لے کر آتے۔ تو اسی طرح قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، پھر دوسری مرتبہ آسمانی دنیا سے زمین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تھا تو وہ مکمل اور پورا قرآن اللہ کریم نے آسمانی دنیا پر نازل فرما دیا۔
پھر آگے سے آہستہ آہستہ وقت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ضروریات کے مطابق حضرت سیدنا جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے رہے. تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو قرآن کے ذکر کیا ہے اس کے نازل ہونے کا، تو وہ بیان وقت کا انتظام کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. اور قرآن پاک کے حوالے سے ایک دو احادیث مبارکہ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث کا نمبر 1906 ہے. مولا مرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت کے اندر نا فتنے برپا ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اس فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہی ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن جو ہے نا ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میری امت ان فتنوں سے نکل آئے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہی فتنوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور آگے روایت بڑی طویل ہے. تو مولا مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس قرآن کے اندر تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ جو بندہ اس قرآن سے ہٹ کر کسی اور چیز سے وہ ہدایت طلب کرنا چاہے تو فرمایا کہ وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، وہ گمراہ ہوگا. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دوسری طرف ہم نے رخ کر دیا. ہماری گمراہی کی سب سے بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو سے پشت ڈال دیا ہے. قرآن کو ہم نے اس طرح نہیں اپنایا جس طرح صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے اپنایا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، جو بندہ قرآن سے ہٹ کر اگر کسی دوسری طرف سے جا کر وہ ہدایت طلب کرے، فرمایا کہ وہ ہدایت نہیں پا سکے گا بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. فرمایا کہ جو بندہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہی ہدایت والا ہوگا، جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. آج ہماری جو گمراہی کا سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا جس طرح پکڑا جاتا ہے. اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب ان لوگوں کو دی ہے جو اس کا حق جانتے ہیں کہ اس کتاب کا حق کیا ہے. حضرات محترم، اس کتاب کا حق یہ نہیں ہے کہ یہ مساجد کے اندر صرف باریوں کے اندر سجاوٹ کے لیے رکھی جاتی ہے. اس کتاب کا حق یہ نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس پر صرف پڑھا جائے. اس کتاب کا حق یہ نہیں ہے کہ جناب 2-4 بندے ہم قبرستان کے اندر بٹھا دیں کہ آپ 2-3 دن تلاوت کریں. اس کتاب کا حق یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ کتاب غلاف کے اندر لپٹی ہوئی پڑی رہے، بلکہ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کی صبح شام تلاوت کی جائے. یہ اس کتاب کا حق ہے. تو ہم نے اس کتاب کو سجاوٹ کے لیے رکھ دیا، یا جب بچی کو رخصت کیا جائے تو اس وقت قرآن کو جناب اوپر رکھتے ہیں اور بچی کو نیچے سے گزار دیتے ہیں. یہ کتاب کا حق نہیں ہے. کتاب کا حق یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بلکہ ہم نے تو
کتاب ان لوگوں کو دی ہے جو اس کا حق جانتے ہیں. وہ حق کیا ہے؟ صبح شام اللہ کے پاک مقدس کلام کی تلاوت کرنا. آج دیکھ رہے ہیں ہماری مساجد خالی ہو چکے ہیں, ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں. آج آپ کو گھر کے اندر سے صبح صبح جو ہے نا آپ کو ڈراموں کی اور گانوں کی آوازیں تو آئیں گی, لیکن رب کے پاک مقدس کلام کی تلاوت کا آپ کو آواز نہیں سنائی دے گی. تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب ہی فرمایا کہ میری امت کو فتنوں سے نکالنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے. یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ایک روایت کے اندر یوں بھی آیا ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مبارک کتاب کی تلاوت کرتا ہے, فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. فرمایا کہ یہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, کہے گا کہ میرے مالک و مولا, دنیا کے اندر جس بندے نے بھی مزدوری کی ہے, کام کیا ہے, تو اس نے اجرت ضرور لی ہے, لیکن تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے تھے جو کام کرتے تھے لیکن اجرت نہیں لیتے تھے. تو وقت رب فرمائے گا کہ اے میری کتاب, اے میرا قرآن, وہ کون سے بندے ہیں اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ تو قرآن کہے گا کہ یا اللہ اور تو کوئی کام نہیں کرتے تھے, لیکن صبح شام میری تلاوت کرتے تھے اور بغیر اجرت کے تلاوت کرتے تھے, اور میرے حلال کو حلال جانتے تھے, میری حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتے تھے. یا اللہ دنیا کے اندر انہوں نے اجرت نہیں لی تھی, یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں, یا اللہ آج تو ان بندے کو اجرت سے اور انعامات سے نواز. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے سروں پر شاہی تاج سجائے گا اور کرامت کا لباس ان کے بدن پر پہنوائے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ حل ردیتا, کہ اے میرا قرآن کیا بتا اب تو راضی ہے اس بات پر؟ تو قرآن کہے گا کہ یا اللہ ابھی بھی ان کو وہ اجرت نہیں ملی جو ملنی چاہیے, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں ان کو اور مزید اجر عطا فرما. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید جنت میں بادشاہی والا لباس پہنائے گا اور جنت میں اعلیٰ اور کا مقام عطا فرمائے گا اور جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے پوچھے گا کہ حاضر رضیتا, کیا قرآن اب تو راضی ہے؟ تو پھر وہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, کہے گا کہ میرے مالک و مولا, اب میں راضی ہوں کہ تو نے اپنے بندوں کو جنت میں اعلیٰ اور کا مقام عطا. یہ قرآن ہماری شفاعت کب کرے گا؟ جب ہم اس قرآن کی صبح شام تلاوت کریں گے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے, مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے نا, اس وقت یہ قرآن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا. لیکن آج ہم نے تو قرآن کو کیسے کچھ ڈال دیا. آج اگر آپ جائیں محفلوں کے اندر 2-3 گھنٹے جناب نعت ہوتی ہے, لاکھ روپیہ اوپر پھینکتے ہیں. اگر قاری صاحب تلاوت کرنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں مختصر تلاوت کریں تاکہ مولوی صاحب بھی بیٹھے ہم لوگوں کو بھی ٹائم دیں. تلاوت پر 1 روپیہ نہیں دیا جائے گا, نعت خانوں پر لاکھوں کروڑوں پھینکے جائیں گے. یہ وہ علامات ہیں جو جب ایسے ہم معاملات کریں گے نا, پھر قرآن کی قاری نہیں پیدا ہوگی, پھر نعت خان پیدا ہوگی. جب ہمارے بچے دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ نعت پڑھنے پر تو لاکھوں روپیہ اور قرآن پڑھنے پر جناب 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. پھر ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, سال بعد آتا ہے, اس پر ہم زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار 15-20 ہزار دے دیتے ہیں. تو پھر جب نعت خانوں پر 1 گھنٹے کے لاکھوں روپیے پڑے اور قاری قرآن پر جناب پورا مہینہ وہ قرآن کے 30 سپارے آپ کو سنائے, اس کو 30-25 ہزار روپیہ دے دیں, تو جب بچے ہیں وہ جب دیکھیں گے اس معاملات کو تو وہ تو نعت خان ہی بنے گے نا, وہ تو رب کے قرآن کے قاری نہیں بنے گے. رب کے قرآن کے اگر قاری ہم نے اپنی نسل کو بنانا ہے, اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنانا ہے, تو پھر ہمیں قاری قرآن کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں پھر اس طرف آنا چاہیے تاکہ ہماری نسل جانوں کو قرآن کو مضبوطی سے تھامے. یہ قرآن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا, نہ کہ نعت خان. نعت پڑھنا اچھی بات ہے, میں خود پڑھتا ہوں, ہم کہتے بھی ہیں کہ نعت پڑھا, لیکن وہ کون سی نعت ہے جس کے اندر اللہ کے پاک کلام اور مقدس کلام کا ذکر بھی نہ ہو؟ وہ کون سی نعت ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہ ہو؟ آج کل جو نعتیں آ گئی ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں, ساتھ کے اندر دف بھی بجائی جاتی ہے, ڈھول بھی بجایا جاتا ہے,
اور ہماری کچھ خواتین بھی آ چکی ہیں آپ ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، وہ بھی جناب بڑا سر دھر کے میک اپ کر کے آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور نیچے سے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ کی جی آپ نے بڑی کمال کی نعت پڑھی ہے، پھر دوبارہ پڑھ دیں۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر بچے قاری قرآن تو نہیں بنیں گے، پھر تو وہ اسی طرف جائیں گے، اور ہم خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ جب ہم نے خود ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے نا تو پھر ہماری نسل کبھی بھی قرآن سے محبت کرنے والی نہیں ہے۔ اگر قرآن سے محبت کرنی ہے ہمیں تو پھر ہمیں قاری قرآن کی خدمت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو منبر پر بٹھانا چاہیے کہ جو ہمیشہ صبح شام اللہ کے پاک و مقدس کلام کی تلاوت کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔